ہاں جی جی ٹرو دین آپ نے کرسچن بیل کی فوٹو لگائی ہوئی ہے آپ نے. ہلو جی جی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی جی آ رہی ہے سر. سر ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی جی پوچھیں سر. ایک ہی سر پوچھنی ہے. جی سر بس پوچھنی یہ تھی کہ آپ یہ سر کر کیوں رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ ایکٹیویزم کے نام پہ جو دین کو بدنام کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں سر؟ دین کو ہم بدنام نہیں, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. نہیں سر آپ ہماری بات کو سمجھو. اچھا ہمارا سمجھائیں آپ. جی سر ہمارے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں جیسا کہ آپ کہتے ہو. ٹھیک ہے میں پہلے ہندو رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے ہندوازم سے گھٹیا کوئی مذہب نہیں ہے. میں نے اسلام قبول کیا ہے تو سوچ کر کے کیا ہے. اور جب میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے مان لو آپ 1-2 دن کے اندر مجھے آپ کا چینل دکھا. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی. آپ کی ویڈیوز کو لے کر میں مولانا صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کچھ نہیں تمہیں گمراہ کر رہا ہے. اور انہوں نے آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیا. تو سر آپ یہ گمراہ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا جواب دیا انہوں نے میرے سوالوں کا؟ جیسے کہ آپ سر بات کرتے ہو کہ اسلام میں غلام لونڈیاں وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں جو کہ یہ افواہ ہم بھی پہلے سنا کرتے تھے جب ہم ہندو ہوا کرتے تھے. پر اس کا مولانا صاحب جی سر افواہ ہے یہ افواہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی سر مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ جو چیزیں تھیں یہ اس وقت کے لیے تھیں اور یہ آج کے وقت میں یہ نہیں ہو سکتی ہیں چیزیں. کس نے کہا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا ہے. مولانا صاحب کون ہے؟ مولانا صاحب کو ادھر لے کے آؤ نا ذرا کسی دن. کس نے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ صرف اس وقت کے لیے چیزیں ہیں؟ کہیں پہ یہ قرآن میں نہیں لکھا. آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دے دی ہیں نا, حلال, اس کو نبی بھی حرام نہیں قرار دے سکتے. قرآن سے دکھاؤں آپ کو میں؟ یہ میں آپ کو قرآن سے حوالہ دیتا ہوں. آپ کو تو مولوی تو ایسے کہانیاں کراتے ہیں نا, میں آپ کو قرآن سے حوالہ دیتا ہوں. اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے, جواب سوال ہے یہ رسول اللہ نے کہا کہ میں اپنی لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا حفصہ کو خوش کرنے کے لیے, تو کیونکہ پھر عورتوں کو چڑ ہوتی ہے کہ نہیں آپ نے کیوں کسی لونڈی کے پاس جاؤ, تو ظاہر بات عورت کو پسند نہیں ہوگا کہ اس کا خاوند کسی اور کے ساتھ جا کے سو رہا ہے. تو رسول اللہ کو اوپر سے آیت آ گئی کہ اے نبی ہم نے یعنی لونڈیاں آپ کے لیے حلال کی ہیں تو آپ ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ تو جب رسول اللہ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے تو مولوی کون ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے, قرآن سے لا کے دکھا دیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں کہ یہ صرف اس زمانے کے لیے لونڈیاں حلال تھیں, اب نہیں ہے. میں اپنا چینل بند کر دوں گا. آپ لوگوں کو بیوقوف بنا. ایک سیکنڈ میرے پوری بات سن لیں. آپ کو مجھے نہیں یقین کہ آپ مجھ سے ہندو تھے پہلے کبھی. ابھی کوئی ہندو آئے گا تو آپ کا ٹیسٹ بھی لے لے گا, لیکن اگر مان لیتے ہیں آپ کی بات, میں آپ کو منتر سنا سکتا ہوں. میں براہمن پریوار سے ہوا کرتا تھا. اچھا چلیں اوکے آپ ہوں گے ہندو, لیکن ٹھیک ہے ہندو کے اندر ہندوازم بھی ایک مین میڈ ریلیجن ہے, اس کے اندر جو بھی آئی ڈونٹ نو کیا کچھ کیا بولتے ہیں اس کے اندر. اچھا جو بھی ہے, لیکن آپ کسی یہ ہے آؤٹ آف دا فائر انٹو دا فرائنگ پین. آپ آگ سے نکل کے گندے میں گھس گئے ہیں. اسلام میں آپ کو یہ آپ مولوی صاحب سے جو جواب لیتے ہیں نا کسی دن ہندی میں, یہ قرآن.com ہے, قرآن.com میں ہندی میں بھی وہاں پہ لکھا ہوا, اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور جس آیت کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو پتا ہے ہم کسے پڑھتے ہیں اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے؟ تفسیر سے سر. ہاں تو آپ اس پہ پھر تفسیر پڑھیں, پھر آپ تفسیر دیکھیں ابن کثیر کیا کہتا ہے, الجلالین کیا کہتا ہے, پھر اس میں حوالے دیے ہوتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم اس قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ سکتے ہیں. کیا آپ نے قرآن کو پورے طریقے سے تفسیروں کے ساتھ پڑھا, حدیثوں کا مطالعہ کر کے؟ جی نہیں سر, مجھے تو عربک بھی نہیں آتی ہے. عربک کی بات ہے, ترجمے میں آپ کو ہندی میں بھی مل جائے گا. کیا آپ نے پڑھا ہندی میں؟ نہیں سر میں نے نہیں پڑھی ہے سر. تو پھر آپ کو میرے پیارے بھائی, اچھا مولوی صاحب کو چھوڑے نا, اگر مولوی صاحب میں اتنی ہمت ہوتی ہے نا تو مولوی صاحب میرے سے آ کے خود بات کرتے ہیں. میں اب آپ سے چھوٹے بھائی کی طرح بات کروں گا. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا ہندو ریلیجن تو چھوڑ دیا, اچھا کیا, لیکن اگر وہ کسی صحیح وجہ پہ چھوڑا ہوتا, ریشنالٹی کی بیس پہ چھوڑا ہوتا تو میں آپ کو تھپکی بھی دیتا. آپ ایک ریلیجن سے نکل گئے, آپ دوسرے ریلیجن میں مولوی کے کہنے پہ گھس گئے. آپ کیا آپ کے ذہن میں نہیں تھا,
آپ کو نہیں تو آپ کو ذہن میں نہیں آیا کہ یار یہ ایک ریلیجن ہے, اور پھر آپ کو 2 دنوں بعد میرا چینل مل گیا, جی سر. آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ لونڈیوں کی بات کرتا ہے, عورتوں کی مار پٹائی کی بات کرتا ہے, 4 بیویوں کی, رسول اللہ کے ہزاروں واقعات لکھے ہوئے ہیں, آپ کو سنائے ہوئے, ان کی بہادری کے واقعات سنائے ہوئے وغیرہ وغیرہ, عمر کے, ابو بکر کے, علی کے واقعات آپ کو سنائے. آپ نے پھر بھی اس کو کراس ریفرنس کبھی خود نہیں کرنے کی کوشش کی, بجائے اس کے کہ مولوی کے پاس جائیں آپ؟ سر میں نے کوشش کری, پر بات یہ ہے سر کہ اگر سب سے آخری اللہ کا دین ہے اسلام سر, اس سے یہی ایک سچا دین ہے سر. آپ بات کو سمجھو, آپ سمجھ نہیں رہے, آپ لوگ گمراہ کر رہے ہو. ہندوازم میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے سر, گائے کا منہ پینا تو کیا کرنا, یہ سب چیزیں کوئی چیز ہوتی ہے سر؟ اونٹ کا منہ پینا اچھی بات ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے صحیح بخاری کی حدیث ہے, اونٹ کا منہ پینا, اونٹ کا منہ پینا اچھی بات ہوتی ہے سر؟ وہ حدیث ضرور کچھ مطلب مینیپولیٹڈ ہوں گی. نہیں, وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں سر. کانٹیکسٹ کچھ اور ہوگا اس کا مطلب؟ اس کا کانٹیکسٹ یہی کہ نہیں, اس کا مطلب آپ بہانہ بنا رہے ہیں نا آپ, یعنی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہاں یہ بھی غلط ہے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا؟ تو اس طرح تو ہندو بھی آپ کو کہہ دے گا. گائے کا منہ پینا وہ کسی ریلیجس کتاب میں نہیں, وہ تو آیورویدا کا کام ہے, وہ تو ایک میڈیسن انہوں نے بنا کے دی بھی اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, بونگی ہے, غلط ہے, لیکن وہ ریلیجن کا حصہ تو نہیں. لیکن یہ تو آپ کا نبی نے حکم دیا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے, مدینے کا کلائمیٹ سوٹ نہیں کیا انہیں, تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ لیں جی پی لیں, آپ منہ پی لیں اونٹ کا. وہ اچھی بات تھی. آپ نے کہا اور کیا, آپ نے کہا کہ آخری مذہب ہے یہ, مسلمان ہی کہتے ہیں نا آخری. آپ کو پتا ہے اس کے بعد کتنے مذہب اور آ چکے ہیں؟ جہوواز وٹنس, مورمنزم, قادیانی, سائنٹولوجی, کچھ سینکڑوں اور مذہب آ چکے ہیں اسلام کے بعد. آپ کو کس نے کہا اسلام آخری مذہب ہے؟ سکھزم اسلام کے بعد آیا. سکھ کیوں نہیں بن جاتے آپ؟ سر میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ذاکر نائک صاحب کی. آپ مجھے لگتا ہے کوئی شغل لگانے میں میں نہیں مان سکتا کہ کوئی اتنا سیدھا سادھا بھی ہو سکتا. تو چلیں اس کو جا کے آپ شغل لگا رہے ہیں, مجھے پتا چل سمجھ رہے ہو میں بات. ہاں چلیں, مجھے میرا آپ سے ٹیسٹ لے لو, کیا لینا چاہتے ہو آپ؟ ہندو دھرم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو, اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ سر جو مجھے پتا میں بتاؤں گا آپ کو. نہیں, میں آپ کے بھول پنے کے اوپر نا, آپ اتنے کیوٹ ہو, میں نے آپ کو جفی مار لینی تھی. آپ کی کیوٹنس اتنی زیادہ ہے کیونکہ میں ماننے سے قاصر ہوں کہ اس دنیا میں 21ویں صدی میں کوئی اتنا سیدھا سادھا بچہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے مولوی صاحب, حارث صاحب یہ کہتے ہیں, مولوی صاحب کہتے ہیں نا وہ گمراہ کر رہا ہے تمہیں. آپ کہتے ہیں, پھر آپ آ جاتے ہیں حارث کے پاس, حارث صاحب آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. میں مان نہیں سکتا کوئی اتنا سیدھا سادھا ہو سکتا, کیونکہ میں تو کوئی اتنا چلاک نہیں ہوں. تو اگر مجھے بھی آپ سیدھے سادھے لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب واقعی آپ سیدھے سادھے ہوئے. سر آپ جواب نہیں دے رہے سر. اور کی جواب دیا ماما, انے حوالے دیتے نا, اور کی کرا میں کیا کروں اب, اور کیا دوں آپ کو؟ چلے کوئی بات نہیں, میرا خیال ہم بات سمجھ گئے ہیں, شاید اللہ آپ کو ہدایت دے. ٹھیک ہے, چلے اوکے, بہت شکریہ, تھینک یو. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.